الحمد لله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي اذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَىٰ قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم و مکرم معزز و مقتدر سامعین کرام و حضرات ناظرین عظام، گزشتہ تفسیری ویڈیو کے اندر لگ بھگ آج سے 2-4 دن پہلے آپ نے اس بات کو سماعت کیا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کام کے لیے چنا اور بطور معجزہ کے عصا اور ید بیضا سے نوازا، اور اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ملا اللہ کی جانب سے کہ فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ سرکش ہو چکا ہے، زمین پر زمین والوں کا خدا بنا بیٹھا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چند دعائیں کی تھی، جس دعا کا 2 حصہ میں نے آپ کے سامنے کیا تھا، ایک اپنی ذات کے لیے اور ایک اپنے ذات کی نبوت کے لیے، اپنی کار نبوت کے لیے۔ اپنی ذات کے لیے تو یوں دعا کہ اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، میرے کام کو آسان کر دے، اور میری زبان میں جو گرہ لگی ہوئی ہے، لکنت ہے، اس کو بھی ختم کر دے تاکہ لوگ میری بات کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔
اور اس کے بعد نبوت کے لیے یہ دعا کی کہ اے اللہ میرے گھر والوں میں سے ہی ایک میرا وزیر ہو، میرا مددگار ہو، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی طے کر دیا، متعین کر دیا کہ میرے گھر والوں میں سے میرا بھائی ہو جو کہ ہارون ہے، اس کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط کر دے اور نبوت میں اس کو بھی شریک کر دے۔ امری سے مراد یہاں پر نبوت۔ اس کے بعد جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ ساری دعائیں سن کر اللہ نے کہا تھا اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ جو کچھ بھی تو نے مانگا ہے وہ تمام کے تمام تم کو عطا کیا گیا۔ اور آج جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی آیت کی تلاوت کی گئی ہے، جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے ان آیات کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت سے، جس وقت کے اللہ سے ہم کلامی ہو رہی ہے، اس وقت سے پہلے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے انعام کیا تھا، احسان کیا تھا، اس بات کا تذکرہ موجود ہے۔ اگرچہ سورہ طٰہٰ کی ترتیب کے اعتبار سے یہ ہم کلامی کے بعد آیا ہے، لیکن یہ واقعہ در حقیقت ہم کلامی جو اللہ سے ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اس وقت کے پہلے کا واقعہ ہے جو آج کی تلاوت کردہ آیات کے اندر موجود ہے، جس کو آپ بہت جلد سماعت کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ کیونکہ میں بارہا بتا چکا ہوں یہ قرآن کوئی ہسٹری کی کتاب یا تاریخ کی کتاب نہیں ہے جو ہو بہو اسی طرح بیان کرے جس طرح ہوا ہے، بلکہ قرآن تو انبیاء کے قصے اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کر سکے اور آپ کو تسلی دے سکے، اور انہی باتوں کو اللہ تبارک و تعالی بیان کرتے ہیں جن سے ہمارے اور آپ کے عمل کا تعلق ہو، یا پھر اسی طرح سے کوئی نہ کوئی حکمت و مصلحت ہو، اس بات کو بیان کرتے مکمل ترتیب وار کسی کی گفتگو، کسی کے واقعے وغیرہ کو عام طور پر قرآن مجید ذکر نہیں کرتا۔ بہرکیف اس سے پہلے ویڈیو کے اندر، تفصیلی ویڈیو میں آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو سماعت کیا تھا اور اللہ کی قبولیت کو بھی سماعت کیا تھا۔ اللہ نے کہا تھا اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ تو نے جو کچھ مانگا تجھے عطا کیا گیا، جا تجھے دے دیا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اور تحقیق کہ ہم نے تم پر ایک مرتبہ اور بھی احسان کیا تھا۔ اور وہ احسان کیا تھا؟ وہ احسان کا وقت کیا تھا؟ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی اگلی آیت میں اس طرح سے فرماتے ہیں اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، جس وقت کہ ہم نے تیری ماں کی طرف وحی کی اس بات کی جس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، ایک ہے وحی تشریعی اور ایک ہے وحی الہامی، اور وحی الہامی کی بھی دو قسمیں، وحی اور ایک وحی وہ ہیں جو فرشتہ آ کر کہتا ہے، اور ایک وحی الہامی۔ تو وحی تشریعی یہ صرف اور صرف انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ خاص ہیں، اور اللہ نے صاف کہہ دیا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي۔ اس آیت سے یہ ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں وہ تمام کے تمام انبیاء مرد تھے۔ اور یہاں جو وحی کی بات کی اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ، تیری ماں کی طرف، ظاہر سی بات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نبیہ نہیں تھیں، بلکہ آپ عورت تھیں، مرد تو تھے نہیں، اس لیے حضرت والدہ ماجدہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی، وہ کسی طرح سے نبیہ نہیں ہو سکتی۔ اور چونکہ آگے چل کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا
غمگین ہونا یہ بات بھی ثابت ہے، تو اور بار بار خوف ستانا کہ آخر کیا ہوگا کیا ہوگا، اس سے یہ بھی ثابت کیا ہے مفسرین نے کہ ڈائریکٹ فرشتے نے بھی آ کر کے نہیں کہا کہ تمہارے پاس اولاد ہونے والی ہے اور تم اس کو صندوق میں ڈالو گے، اور صندوق میں ڈالنے کے بعد اسے دریا میں ڈالو گے، پھر وہ دریا وہ اس نہر میں نہر کے راستے پر لے جائے گا جس نہر کا راستہ فرعون کے محل تک جاتا ہے۔ یہ بات نہیں کہ ورنہ آپ ڈرتے نہیں، اس سے پتہ چلا وہ بھی نہیں ہے، بلکہ وحی الہامی جو دل میں آ جاتا ہے، یہاں پر وحی سے مراد وحی ہے، اور وحی الہامی آج بھی جاری ہے، ابھی بھی کسی کو وحی الہام ہو سکتا ہے، ہمارا یہی عقیدہ اور نظریہ ہے۔ جہاں تک بات رہی وحی تشریعی کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہی ختم ہو چکا ہے، اب کسی کے اوپر وحی تشریعی نازل نہیں ہو سکتی۔ بہرکیف تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں بھائی یہ نبوت تو دور کی بات، ہم نے تم پر ایک مرتبہ اور احسان کیا ہے، وہ اس وقت ہوا تھا جب کہ ہم نے تیری ماں کی طرف وحی بھیجی اس چیز کی جو ابھی ذکر کیا جاتا ہے، اور وہ کیا ذکر کیا جاتا ہے؟ اَنِقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني۔ وہ اس طرح سے ہوا کہ حضرت موسیٰ جب چونکہ بات دراصل یہ ہے کہ وہ جو زمانہ تھا وہ کاہنوں اور نجومیوں کا زمانہ تھا، لوگ پوچھا کرتے تھے اور اسی کے مطابق عمل کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ جو شاہی حضرات ہوا کرتے تھے، جو بادشاہ لوگ ہوا کرتے تھے، وہ بھی کاہنوں کی باتوں پر عمل کیا کرتے تھے اور کاہنوں سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ فرعون کو کاہنوں نے کہا، یہ کسی بات کے پوچھنے وغیرہ پر جس طرح بھی کہا ہو، بہرکیف کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کو ختم کرے گا اور تجھ پر غلبہ پائے گا۔ تو فرعون نے یہ حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جتنے بھی بچے پیدا ہوں ان تمام بچوں کو قتل کر دیا جائے، لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے اور لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ عجیب اتفاق کی بات یہ ہے کہ پھر اس کے بعد یہ معاملہ چلتا رہا۔ ایک وقت آیا جب بنی اسرائیل میں کمی ہونے لگی تو ان لوگوں کی ایک بیٹھک اور کہا کہ دیکھیں بنی اسرائیل کے جو جوان ہیں وہ بوڑھے ہونے جا رہے ہیں اور جو بچے ہیں ہم اس کو قتل کرتے جا رہے ہیں، اب جب یہ بوڑھے ہو جائیں گے تو ہمارے کام کون آئیں گے، ہماری نوکری چاکری کون کرے گا آخر؟ اس لیے کچھ اور سوچا جائے۔ تو مشورے میں ایک بات یہ آئی کہ ہم ایک کام یہ کریں کہ 1 سال بچوں کو زندہ رکھیں گے اور دوسرے سال بچوں کو ہم قتل کریں گے، اور آخر کار یہ مشورہ طے ہوگا، یہ فیصلہ ہو گیا کہ اسی پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ اور عجیب اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ جس سال بچوں کو زندہ چھوڑا جاتا تھا اسی سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال بچوں کو قتل کر دیا تھا اسی سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس لگ بھگ 3 مہینے رکھے، اور اس کے بعد ڈر ستائے جا رہا تھا بار بار کہ آخر کیا ہوگا، فرعون کی پولیس آئے گی اور اسے گرفتار کر کے لے جائے گی، قتل کر ڈالے گی، مار ڈالے گی وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی اثنا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کے دل میں خیال آیا، ایک الہام ہوا، کیوں نہ ایک صندوق بنایا جائے، اور اس صندوق کے اندر ان کو ڈال دیا گیا، اور ڈال کر کے ان کو دریا کے کنارے پر دریا کے اندر ڈال دیا گیا، اور دریا کے اس راستے پر اس صندوق کو کر دیا گیا جس صندوق کا ایک نہر جو ہے وہ فرعون کے محل کی طرف جا رہا تھا۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کو الہام سے بتایا۔ بہرکیف ان کی والدہ ماجدہ نے ایک صندوق تیار کیا، اور صندوق کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈال کر دریا میں بہا دیا، اور اللہ تبارک فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ، بس چاہیے کہ دریا اس کو کنارے پر ڈالے۔ دریا کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا
اب یہاں پر کچھ معترضین اعتراض کرتے ہیں دریا کے اندر تو سمجھنے کی صلاحیت ہے نہیں، دریا کے اندر سننے کی صلاحیت ہے نہیں، تو آخر اللہ نے حکم کیسے دیا؟ تو دیکھیں دریا کے اندر ہماری اور آپ کی سمجھ کے اعتبار سے، انسانی سمجھ اور فہم و فراست کے حساب سے تو دریا کے اندر سمجھ نہیں ہے، ورنہ تکوینی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے ہر جمادات کے اندر بھی کچھ نہ کچھ وہ رکھی ہیں، اور قرآنی آیات سے بات خود ثابت ہے۔ اللہ خود کہتے ہیں ایک جگہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو، وہ الگ بات ہے کہ ہم اور آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے ہیں، یعنی تم انسان نہیں سمجھ سکتے، اسی کا میں نے ترجمہ کیا ہم اور آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ تو دیکھیں تکوینی طور پر اس کے اندر حکم کو سننے کی، ماننے کی اور اس حکم پر عمل کرنے کی بھی صلاحیت ہے، لہذا اس لیے فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ، چاہیے کہ وہ دریا اس کو ڈالے کنارے پر۔ تو اس طرح سے حکم اللہ تبارک و تعالی نے دریا کو ڈال دیا تھا کہ تم کو اس طرف جانا ہے۔ تفسیر مظہری کے اندر علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نور اللہ مرقدہ نے بالساحل سے مراد لکھا ہے دریا کا کنارہ نہیں، بلکہ اس نہر کا کنارہ جو نہر فرعون کے محل تک جاتی تھی، تو اس نہر کا کنارہ، وہ نہر جو فرعون کے محل تک جاتی تھی، اس کنارے پر ڈال دے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا دریا کو، تو بالآخر وہاں ڈال دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد یأخذہ عدو لی وعدو اللہ، اور اٹھا لے وے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے، یعنی فرعون کا بھی دشمن ہے اور موسیٰ علیہ فرعون جو ہے وہ اللہ کا بھی دشمن ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن ہے۔ اور یہاں جو عجیب حکمت بیان کی ہے مفسرین نے، یہاں کا عدو لی و عدو اللہ، ایسا نہیں کیا عدو لی ولہو کہ میرے دشمن، اس کا لی کے لیے الگ عدو لایا اور لہو کے لیے الگ عدو لایا، یعنی اللہ کا دشمن بتانے کے لیے لفظ دشمن الگ نقل کیا ہے، الگ لایا ہے اللہ نے، اور موسیٰ علیہ السلام کا دشمن بتانے کے لیے الگ لایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا دشمن تھا، یہ تو طے تھا، اسی وقت سے طے تھا، کیونکہ فرعون جو تھا وہ مشرک تھا، اس اعتبار سے وہ اللہ کا دشمن تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا نہیں، بلکہ دشمن ہونے والا تھا، کیونکہ شروع میں دیکھ کر کے روایات سے بات ثابت ہے کہ اللہ تا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر فرعون کو بھی پیار آیا تھا، کیونکہ اللہ نے ان کے اندر خصوصیت ہی رکھی تھی وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، کہ اللہ نے ان کا چہرہ ایسا حسین و مہجبین اور دل نشین بنایا تھا کہ کوئی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیتا تو اسے پیار ہو جاتا، اور بغیر پیار کے وہ رہا نہیں جاتا اس سے۔ تو فرعون کو تو اس وقت تو دشمنی نہیں تھی، لیکن آگے چل کر کے حضرت موسیٰ سے اس کی دشمنی ہونی ہے، اس لیے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دشمنی ہے، لہٰذا الگ الگ بات کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا تو ابھی سے ہی دشمن ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا ابھی نہیں بلکہ آئندہ چل کر دشمن ہوگا، اس لیے عدو لی، اللہ کے لیے عدو الگ آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے عدو الگ آیا ہے اس آیت کے اندر۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے تجھ پر اپنی محبت کو ڈال دیا ہے، یعنی جو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا ان کو اللہ تبارک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا ان کو موسیٰ علیہ السلام سے پیار ہو جاتا۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور ہم نے ایسا اس لیے کیا تھا تاکہ تو پرورش پائے میری آنکھوں کے سامنے، میری نظروں کے سامنے پرورش پائے، یہ تو ایک احسان ہوا۔ پھر اس کے بعد یہ روایت کے اندر آتا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت والدہ ماجدہ جو تھی انہوں نے جب ان کو ڈال دیا دریا میں، تو یہ بار بار غمگین ہوئی، وسوسہ آتا رہا، پتہ نہیں کیا ہوگا، تو اس لیے انہوں نے جو ہے اپنی بیٹی جس کا نام حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی نور اللہ مرقدہ نے تفسیر مظہری کے اندر صراحت سے کہا ان کا نام مریم تھا، یعنی مریم جو ہے، مریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم، وہ مریم نہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں، بلکہ یہ دوسری مریم کی بات چل رہی ہے۔ تو حضرت مریم جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن، ان کو انہوں نے بھیجا جاؤ دیکھو تو صحیح آخر کیا ہوا ہے۔ وہ دربار میں جب جاتے ہیں روایات میں آتا ہے کہ وہ دریا کے کنارے پر جب چلا جاتا ہے تو فرعون کی خادمائیں جو ہوتی ہیں، جو آسیہ فرعون کی جو بیوی ہیں، ان کی خادمائیں وہاں پر ہوتی ہیں اور اس کو اٹھا لیتی ہیں، لیکن اس کو ڈر سے کھولتی نہیں ہیں کہیں رانی کو ان پر غصہ نہ آ جائے اور یہ نہ لگے۔ انہوں نے کیونکہ اس میں سمجھا کہ اس میں کوئی مال وال یا خزانہ وزانہ ہوگا، اس لیے انہوں نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا۔ لیکن جب ان کی آسیہ وہ آتی ہیں تو جیسے انہوں نے دیکھا تو او ہو حسین و مہجبین، دل نشین اور بہت ہی نہایت حسین و جمیل اور خوبصورت لڑکا ہے، تو ان کو اس پر پیار آ جاتا ہے۔ آخر وہ فرعون کے پاس لے کے جاتا ہے، فرعون اس کو قتل کرنے کا بھی ارادہ کرتا ہے، لیکن حضرت آسیہ جو ہے وہ کہتی ہیں فرعون سے، دیکھو، اور یہ بات مشہور ہے کہ فرعون لا ولد تھا، یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو آخر کار وہ منا لیتے ہیں کسی بھی طرح سے، دیکھیں یہ اس کو کیوں قتل کریں گے، نہایت حسین و جمیل بچہ ہے، ہم اس کی پرورش کریں گے، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، اور ظاہر سی بات ہے جب بیٹا بنا لیں گے عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، امید ہے کہ یہ ہم کو نفع بھی پہنچائے گا، یا تو ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں گے، اور جب ہمارا بیٹا ہو جائے گا تو اس سے ہمارے حکومت کے جانے کا یا ہماری حکومت کو نقصان پہنچنے وغیرہ کا یہ خطرہ وغیرہ بھی نہیں رہے گا۔ غرض کسی بھی طرح سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو فرعون کی بیوی تھی ان کو منا لیا، اور فرعون بھی اس بات کو مان لیا۔ اب بات آتی ہے اس بات کی کہ اب جو چونکہ یہ شیرخوار بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، تو اس کو کوئی نہ کوئی دودھ پلانے والی عورت چاہیے، تو یہ پیغام بھیجا جاتا ہے اور شہر کی بہت ساری عورتیں آتی ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی بھی عورت کا دودھ پینے کو تیار نہیں ہوتے، تمام کے تمام عورتوں کے دودھ پینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حلق مبارک کے اندر ایک کافرہ عورت کے دودھ جانے سے محفوظ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور اتفاق سے دور دور سے جاتی جو ہے اب ان کی بہن جاتی ہیں اور دور دور سے ہی وہ دیکھتی جاتی ہیں اور آخر کار دربار کے پاس پہنچتی ہیں، اور اس کے بعد ان کی بہن کہتی ہے کیا میں تم کو ایک ایسے گھر کی عورت کا پتہ دوں جو اس کی کفالت کر سکیں؟ تو جا کر کے تو یہ بات منظوری ہو جاتی اس کی پیشکش، یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم نے اس حکمت کے ساتھ اور اس مصلحت اور فہم و فراست اور سمجھداری کے ساتھ بات کی کہ ہمارا کام بھی بن جائے اور جو ہے اس کے بعد جو ہے ہمارے مطلب جس کو بولتے ہیں نا سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، انہوں نے اپنا کام بھی کر لیا اور ان کو پتہ بھی نہیں چلنے دیا کہ موسیٰ ہمارا ہی بھائی ہے، یہ موسیٰ کی بہن ہے، بلکہ یہ پتہ نہیں چلنے دیا، اور اس کے بعد اس طرح سے جو ہے جا کر کے پیشکش قبول کی، اور اس کے بعد بولا ٹھیک ہے تم اگر ایسی بات کہتے ہو تم مناؤ، لے کر آ جاؤ ان کو۔ پھر انہوں نے اپنی والدہ کو بلا کر کے لائیں، جو کہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی حقیقی والدہ ماجدہ ہیں، وہ آتی ہیں اور ان کے بعد ان کا دودھ پی لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ فرعون کے یہاں سے ان کو خرچہ وغیرہ ساری چیزیں ان کو ملنے لگتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہیں آپ جا کر کے وہ چلنے لگتی ہیں۔ اسی کی طرف اشارہ اگلی آیت میں کر رہے ہیں، اذ تمشی اختک، اور احسان اس وقت کیا تھا اللہ نے جس وقت کہ آپ کی بہن چل رہی تھی اور کہتی ہے اس نے حل ادلکم، اور کہی تھی اس نے حل ادلکم علی من یکفل، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں اس عورت کی طرف جو اس کی پرورش کرے، یا اس شخص کی طرف رہنمائی کروں، یا اس شخص کے بارے میں بتاؤں جو اس کی کفالت کر سکے، جو اس کی پرورش کر سکے، جو اس کا پالن پوشن کر سکے۔ تو اس طرح سے ہم نے کہی تھی، اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا تھا کہ فرعون کی جو والدہ ماجدہ ہیں ان کو غمگین نہیں ہونے دیں گے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں فرجعناک الی امک کی تقر عینھا ولا تحزن، ہم نے لوٹا دیا تجھ کو تیری ماں کی طرف، یعنی تیری ماں نے جب تم کو دریا میں ڈالا، پھر دریا سے تم کو فرعون کی بیوی نے اٹھایا، فرعون کی بیوی کے ذریعے سے پھر تمہاری ماں کی طرف لوٹا دیا، اس لیے ولا کی تقر عینھا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اس کے آنکھوں کے اندر ٹھنڈک ہو، ان کا آنکھ جو ہے بالکل دم یہ ہو جائے، مطلب مطمئن ہو جائے، ولا تحزن، اور وہ غمگین نہ ہو۔ ایک تو یہ ہوا، پھر ایک واقعہ یہ ہوا قتلت
نفسا فنجیناک من الغم وفتناک فتونا۔ دوسری جگہ اس واقعے کو اب تیسرا احسان اب یہاں پر ذکر یہ کر رہے ہیں کہ دیکھو بھائی، اور ایک جان کو تم نے قتل کر دیا تھا، پھر ہم نے تم کو غم سے بچا لیا اور ہم نے تم کو آزمائش میں سخت آزمایا آزمانا۔ تو یہ دیکھیں، یہ یہاں پر اختصار کے ساتھ بیان کیا، اس کا اجمال بیان کیا ہے۔ بعض جگہ اس کی تفصیل لمبی چوڑی آئی، سورہ قصص وغیرہ کے اندر اس کو بالکل تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ اس پر بات کریں گے، لیکن فی الحال پھر بھی میں موٹی موٹی باتیں اس واقعے کے میں آپ کے سامنے کہہ دیتا ہوں۔ اصل میں واقعہ یوں ہوا کہ عمر یہ بتائی جاتی ہے، حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نور اللہ مرقدہ نے کسی مفسر کے حوالے سے، اس مفسر کا نام میرے ذہن کے اندر نہیں ہے، انہوں نے کہا اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر 12 سال کی تھی، اور 12 سال کی عمر میں جیسے اور لوگ بچے لوگ نکلتے ہیں یا لوگ بازاروں میں جاتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ، گھروں سے نکلتے ہی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نکلتے تھے۔ تو ایک دن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک قبطی یعنی فرعونی شخص اور ایک اسرائیلی شخص، ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، اور چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسرائیلی عورت کا دودھ پی کر کے جوان ہوئے ہیں، ان کے یہاں پرورش ہو رہی ہے، اسرائیلی نہیں سمجھا۔ اور بعض مفسروں نے یہ لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی والدہ نے بتا دیا ہو کہ تمہاری حقیقی ماں میں ہی ہوں، میں صرف تجھ کو دودھ نہیں پلاتی بلکہ میں نے جنم بھی اپنے وطن مبارک سے، اپنے شکم سے ہی میں نے ہی آپ کو دیا ہے، یہ بتا دے، یہ بھی ممکن ہے، یا ہو سکتا ہے اللہ نے کسی طریقے سے ان کو بتا دیا ہو۔ مگر بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ وہ در حقیقت فرعونی نہیں بلکہ در حقیقت اسرائیلی ہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو والدہ دودھ پلا رہی ہیں وہی والدہ ان کو جنم دینے والی بھی ماں ہے۔ تو بہر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو اس اسرائیلی شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب مدد کے لیے پکارا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر ایک گھوسا دیا اسے، فرعونی شخص کو، اور ایک ہی گھوسے کے اندر فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، اس کا ایک ہی گھوسے میں کام تمام ہو گیا، وہی ڈھیر ہو گیا، وہ مر گیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال هذا من عمل الشیطان انه عدو مضل مبین، یہ تو شیطانی کاموں میں سے، میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ مر جاوے لیکن یہ مر گیا، اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا، اس کی مغفرت بھی مانگی ہے۔ سورہ قصص کے اندر یہ واقعہ اس پر بالکل تفصیل سے آئے گا انشاءاللہ، میں صرف آپ کے سامنے پوائنٹ رکھ رہا ہوں کہ جب تم نے ایک جان کو قتل کر دیا تھا ہم نے تم کو غم سے بچا لیا اور میں نے تم کو آزمایا آزمانا، اس طرح سے یہ ہوا، اور اس کے بعد وہ مر گیا۔ تو یہ واقع، یہ اس چیز کے گواہ جو ہیں وہی اسرائیلی شخص اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور کسی نے وہاں دیکھا نہیں۔ تو فرعون کے دربار تک اور فرعون تک یہ بات تو پہنچ گئی تھی کہ جو فرعون کے دربار تک یہ بات پہنچ گئی تھی کہ فرعونی شخص کو قتل کر دیا گیا، اور یہ بات بھی طے ہو چکی تھی کہ اس کو کسی اسرائیلی نے قتل کر دیا، اور فرعونیوں نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ ان کو سزا دی جائے، لیکن فرعون کی حکومت نے کہا نہیں، ایسے سزا نہیں دی جا سکتی ہے، اسرائیلیوں میں سے قاتل کو منتخب کیا جائے، کسی مخصوص شخص کے قاتل ہونے کا ثبوت مل جائے تب اسے سزا دی جا سکتی ہے، کسی مخصوص شخص کے قاتل ہونے کا ثبوت نہیں تھا اس لیے ان کو سزا نہیں دی گئی۔ بہرکیف یہ معاملہ ٹل گیا، اس کے بعد تحقیق جاری رہی، اور اسی اسلام میں اتفاق سے دوسرے دن پھر یہ ہوا کہ وہی اسرائیلی شخص جو پہلے لڑ رہا تھا وہی اسرائیلی شخص دوسرے شخص سے لڑ رہا تھا، پھر اس نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی مدد کے لیے پکارا، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے یہی کم بخت جھگڑالو ہے، جب دیکھو تب کسی نہ کسی سے جو ہے جھگڑتے رہتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس طرح سے آنکھ دکھائی کہ روایت میں آتا ہے، بعض روایت میں آتا ہے کہ اس کو بچانے کے لیے یا کسی بھی طرح سے ہوں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو ہٹانا چاہ رہے تھے، اس کی مدد کرنا چاہ رہے تھے اور فرعونی کو سبق سکھانا چاہ رہے تھے، یوں ہاتھ اٹھایا کہ اس شخص نے، جو اسرائیلی شخص تھا، اس نے سمجھا کہ یہ مجھ کو ہی مارے گا، اس کو نہیں مارے گا، تو اسی خوف کے مارے جو ہے نا وہ بول پڑا، اے موسیٰ جیسے تو نے کل قتل کر دیا تھا ایک فرعونی کو ویسے ہی مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ تو دیکھیں یہ بات اس فرعونی کے کان میں، جو اسرائیلی شخص سے لڑ رہا تھا، اس کے کان میں پڑ گئی۔ اب اس کے کان میں پڑی تو وہاں سے وہ درباریوں تک پہنچا دیا، درباریوں تک جب پہنچایا فرعون کے درباریوں تک، تو فرعون نے اپنی پولیس بھیجی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے، چونکہ وہ سمجھ رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو کچھ عطا پتہ ہے نہیں،
تو انہوں نے جو ہے جا کر کے لمبی سڑک جو بہترین جو عام طور پر جو سڑک جاتی تھی اس سڑک سے بھیجا. یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اہلکاروں میں سے ان کے چاہنے والوں میں سے ان کے عقیدت مندوں میں سے کسی نے بتا دیا کہ بھائی فرعون کی فوج تم کو پکڑنے آ رہی ہے. پھر آخر کار حضرت موسیٰ علیہ جب بتایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل دیتے ہیں. اب شاہی زندگی میں ان کی پرورش ہوئی ہے, شاہانہ زندگی بسر کیے ہیں, عیش و عشرت سے زندگی گزار رہے تھے, لیکن اب وہ یہاں سے نکلتے ہیں, نہ سفر میں کچھ پیدل جانا ہے, نہ سواری کا انتظام ہے, اور نہ کچھ اور چیزیں, نہ راستے میں سفر کے لیے کھانے پینے کی چیزیں ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. اسی کی طرف اشارہ کیا, اور تم نے ایک جان کو قتل کر دیا, فنجیناک من الغم, پھر ہم نے تم کو غم سے نجات دی. ایک تو اس طرح سے کہ تم نے جو غلط کام کیا, تم سے جو موت ہو گئی, ہم نے وہ معاف کر دیا, اور جو فرعون سے سزا ملنے کا خطرہ تھا ہم نے اس کو بھی ختم کر دیا. وفتناک فتونا, اور ہم نے تم کو آزمایا خوب آزمانا. یہ جو آزمانا خوب آزمانا ہے, بغیر سواری کے جانا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ جا کر کے مدین میں پہنچتے ہیں, اور مدین کے اندر جو ہے قلب السنین فی اہل مدین ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال تعالى نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. اس آیت کے اندر یہ پوری ایک صفحہ ہے تقریباً. وہاں پر مدین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے پہنچے ہیں, کس اعتبار سے پہنچے ہیں, اس کی بہت بڑی تفصیل ہے. اس کے واقعے کو بیان کرنے کا ابھی یہ اگر پورا بیان کیا جائے تو ویڈیو طویل ہو جائے گی, لمبی ہو جائے گی, لانگ ہو جائے گی. اس وجہ سے میں اس کو یہیں چھوڑ رہا ہوں. بہرکیف حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ میں اس کو بالکل شارٹ میں اور اس کا خلاصہ اور نچوڑ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام مدین پہنچتے ہیں. مدین پہنچنے کے بعد ایک کنویں پر جاتے ہیں. اس کنویں پر لوگ جو ہے اپنے اپنے بکریوں کو, اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہوتے ہیں. اور وہاں پہنچنے کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ دو لڑکیاں جو ہیں اس کنویں کے کنارے پر کنویں سے الگ تھلگ ایک کھڑی ہیں. ان سے پوچھا بھائی تم یہاں کیا کر رہے ہو, تم لوگ کیوں نہیں پانی پلا لیتے؟ تو بولا ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ ہم پردے کا بھی خوف ہے, اور ہم اس لیے نہیں آتے, ہم اس لیے آتے ہیں کیونکہ ہمارے والد گرامی جو ہیں بوڑھے ہو گئے ہیں. بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کی مدد کرتے ہیں اور ان کو پانی پلاتے ہیں, اور فٹافٹ پلانا شروع کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد چلی جاتی ہیں. جب وہ گھر جاتی ہیں تو ان کے والد پوچھتے ہیں کہ آج تم وقت سے پہلے کیسے آ گئی, اتنی جلدی کیسے آپ نے پانی وغیرہ پلا لیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ ذکر کرتے, ایک شخص تھا اس نے ایسا کیا ہے, اور وہ جو کہ امانت دار بھی ہے اور اسی طرح سے وہ طاقتور بھی ہے. تو ان کو یہ عجیب بات لگی کہ آخر میری بیٹی کو ایسے کیسے پتہ چلا کہ وہ طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے, جاؤ اس کو بلا کر لاؤ. جب قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا فلما جاءه وقص علیہ القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین. اس طرح کی پوری آیت آئی ہے اس کے اوپر. میں بالکل آپ کے سامنے بالکل نچوڑ اور خلاصہ رکھ رہا ہوں. تو حضرت شعیب علیہ السلام کی جو بیٹی تھی, انہوں نے کے بعد دراصل یہ ہے ان کی طاقت کا تو اس طرح پتہ چلا جب یہ پانی کھینچ رہے تھے ہمارے جانوروں کے لیے, تو ان سے فٹافٹ اس سے پتہ چلا یہ طاقتور ہے. اور اسی طرح سے جو ہے ان کی امانت کا پتہ جب چلا کہ آپ نے جب بلانے بھیجا, سوری یہاں پہ مجھ سے مسٹیک ہوا ہے, پانی پلانے کے بعد جب وہ پوچھا تو انہوں نے کہا جا کے بلا کر کے لاؤ. بلا کر کے لائے, تب جا کر کے انہوں نے کہا ان کے ایک میں سے کہ ان کو جو ہے ہمارے یہاں اجرت پر رکھ لیجئے, کیونکہ ہمارے یہاں نوکری کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک یہ کہ امانت دار ہونا چاہیے, دوسرا مضبوط اور طاقتور ہونا چاہیے. اور یہ شخص مضبوط و طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے. تو ان کی والدہ نے اس نے پوچھا حضرت شعیب علیہ السلام نے, اب تم کو کیسے پتہ چلا؟ جو میں پہلے بول چکا تھا, مجھ سے غلطی ہوئی وہاں پہ, تو لہٰذا یہاں پوچھنے کے بعد اب کیسے پتہ چلا؟ تو انہوں نے کہا کہ جب یہ پانی نکال کر مجھے دے رہے تھے تو ہم نے ان کی طاقت کا مظاہرہ کیا, اور امانت کا پتہ ایسے چلا کہ جب آپ نے مجھے بھیجا ان کو بلانے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ میں آگے چلتا ہوں, اور ایک مرتبہ جب تک میں نے ان سے بات نہیں کی انہوں نے اپنی نظریں جھکائے رکھی ہیں, اور جب آنے بھی لگی تو انہوں نے کہا تم میرے پیچھے چلو اور پیچھے سے ہی راستہ بتاؤ, جس کو تمشی علی الاستحیاء کہتے ہیں کہ حیا کی ترتیب پر چل رہی تھی وہ. تو اس طرح سے جو ہے نگاہیں نیچے چل رہی تھیں. تو یہ ایک ایسا کام ایک امانت دار ہی کر سکتا ہے, غیر امانت دار نہیں کر سکتا. بہرکیف یہ ہونے کے بعد ان کو مان لیا, آخرکار یہ اجرت پر رکھ لیا گیا. اس کے بعد جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنی لڑکی کے نکاح کی پیشکش کی. انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج, جو جا کر کے 20ویں پارے کے اندر آ رہا ہے قریب سورہ قصص میں. تو اس کو کہا گیا کہ میں چاہتا ہوں ان دونوں میں سے کسی
آپ شادی کر لیجئے میری بیٹیوں میں سے، اور آپ کا مہر یہ ہوگا کہ آپ 8 سال تک میری بکریاں چرائیں گے، اور 8 سال تک بکریاں چرائیں گے، اور اس کے بعد اگر 10 سال آپ مکمل کر دیں، یعنی 8 سال تو آپ پر بکریاں چرانا لازم اور ضروری ہے، لیکن اگر آپ 10 سال کر لیں، 2 سال مزید بڑھا لیں تو یہ آپ کو اختیار ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت یہاں تک یہ بھی کہا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، میں آپ کو مجبور نہیں کرنا چاہتا، میں آپ کو پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتا ہوں، سَتَجِدُونِی انشاءاللہ من الصالحین، تم تو نیک لوگوں میں سے جاؤ گے۔ تو بہر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال کی مدت کو پوری کی، اور اس کے بعد شادی وغیرہ ہو گئی ہیں۔ فَلَبِثْتَ سِنِينَ، اسی کی طرف اشارہ کیا، فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، پھر چند سال تم مدین والوں میں ٹھہرے، ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ یا موسیٰ، پھر اے موسیٰ جو وقت مقرر تھا یہاں آنے کا، یعنی جہاں اب ہم کلامی جہاں ہو رہی اس کی بات کر رہے ہیں، پھر اس وقت پر تم یہاں پر پہنچ چکے ہو۔ اب اتنی تمام احسانات کو ذکر کرنے کے بعد کہہ رہے ہم تم جو یہ دعا مانگ رہے ہو وہ تو ہم تم کو دے دیے ہیں، اس سے پہلے بھی ہم احسان کر چکے ہیں بچپن میں، پھر یہ وہ وغیرہ وغیرہ جو ہے پوری تفصیل انہوں نے ابھی آپ نے خود ہی سن لیا، اس کو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر آخر میں اللہ کہہ رہے ہیں وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور اے موسیٰ ہم نے تم کو اپنی ذات کے لیے چن لیا ہے، ہم نے تجھ کو اپنی ذات کے لیے چن لیا ہے، یعنی ہم نے آپ کو نبوت کے لیے چنا ہے، ہم نے تم کو اللہ کی الوہیت کے لیے چنا ہے، ہم نے تم کو اس لیے چنا ہے تاکہ تم جا کر کے دعوت دو اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں، عبادت صرف اسی کی جانی ہے، ہم نے تم کو اس لیے چنا ہے تاکہ جاؤ تم فرعون کے پاس اور میرے بندوں کو اس کے ظلم سے نجات دلاؤ، ہم نے چن لیا ہے۔ اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کو لے کر اور میرے ذکر کے اندر کوئی سستی نہ کرنا، چونکہ انہوں نے دعا کے اندر انہوں نے جب دعا کی تو دعا میں یہ بھی مانگا تھا کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، تو اسی لیے یہاں کا ولا تنیا فی ذکری، میرے ذکر کے اندر سستی نہ کرنا، اور پھر اس کے بعد کا اذهبا الی فرعون انہ طغی، 2 مرتبہ، پہلے تو کہا تو اور تیرا بھائی جا، یعنی پہلے جب حکم دیا جا رہا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تھے جب اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہو رہا تھا آپ کو، اور حضرت ہارون علیہ السلام جو ہے وہ مصر میں تھے اور ان کے ذریعے سے وحی کی، اس لیے ان کو اذهب انت واخوک کا کہا، اور پھر اس کے بعد یہ دونوں بھائی جب جمع ہو گئے تو پھر دونوں بھائی کو اکٹھا خطاب کیا گیا اور کہا گیا اذهبا الی فرعون انہ طغی، تم دونوں کے دونوں فرعون کے پاس جاؤ اس لیے کہ وہ سرکش ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے کی جو بھی باتیں ہوئی ہیں یہ صرف اور صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہو رہی تھی، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کے دونوں سے باتیں ہونی شروع ہو گئی، اذهبا الی فرعون انہ طغی، جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس اس لیے کہ وہ سرکش ہو چکا ہے، زمین پر خدا بن کر بیٹھا ہوا ہے۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، اور ساتھ ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ تم دونوں ان سے نرم گفتگو کرنا، اس سے پتہ چلتا ہے مبلغ اور داعی کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی زبان کو نرم رکھے، آداب سے، اخلاق سے اور بہترین کردار کے ساتھ جا کر کے جس کو بھی دعوت دینے جا رہا ہے اس کے ساتھ نرمی سے اور اخلاق سے پیش آئے، کیوں ان یتذکر او یخشی، تاکہ وہ آپ کی نرمی دیکھ کر، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر وہ آپ سے نصیحت حاصل کریں اور آپ پھر وہ جو ہے اللہ سے ڈر سکیں۔ جب اس طرح کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی تو اب حضرت موسیٰ اور ہارون نے کہا کہا حضرت ہارون علیہ السلام نے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی، کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں اندیشہ ہے اس بات کا کہ وہ ہم پر جلدی سے حملہ کر دے یا اور سرکش ہو جائے، یعنی ہماری بات سنے ہی نہیں، سننے سے پہلے ہی ہم پر حملہ کر دے، یا پھر اس کے بعد سنے نہیں ہم پر پہلے ہی حملہ کر دے، یا پھر آپ کی شان میں اور زیادہ مغلظات اور بکواس
اور فواحش کو بکنے لگے، ہمیں اس بات کا خوف ہے۔ یہاں پر اب معترضین، اب پھر اس کے بعد یہ کہا قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے یہ اندیشہ ظاہر کیا تو اللہ نے کہا تم ڈرو نہیں، تم دونوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تم کو سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں، میں دیکھتا بھی ہوں اور سنتا بھی ہوں۔ تو بہرکیف یہ بات ہو گئی۔ اب یہاں پر معترضین اعتراض کرتے ہیں اور اعتراض بنتا بھی ہے کہ یہاں حضرت موسیٰ اور انہوں نے یہ کیوں کہا کہ ہم جو ہے خوف کرتے ہیں کہ وہ ہم پر حملہ کر دیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہہ دیا تھا سنشد عضدک بأخیک ونجعل لکما سلطانا فلا یصلون الیکما بآیاتنا۔ یہ کہا کہ بھائی ہم تمہاری بازو کو تمہارے بھائی سے مضبوط کر دیں گے، وَنَجْعَلْ لَكُمَا سُلْطَانًا، ہم تم کو ایک دلیل دیں گے، فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، وہ تم دونوں تک پہنچ نہیں سکیں گے۔ جب اللہ نے یہ کہہ دیا تھا تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے وعدے پر بھروسہ نہیں تھا؟ ایک سوال۔ اور ایک دوسرا اعتراض یہ بھی قالت اوتیت سؤلک یا موسیٰ، جب اللہ نے سب کچھ ان کو دے ہی دیا تھا تو پھر ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو یاد رکھیں یہ ڈرنا وہ ڈر نہیں کہ یہ اللہ کے وعدے کے منافی نہیں، یہ تو بشری تقاضا ہے، اور مفسرین لکھتے ہیں یہ ڈر ہر نبی کی سنت ہے۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع پر خندق کھودی تھی، اس لیے طبعی ڈر اور بات ہوتی ہے، اور اللہ کے وعدے پر بھروسے کے منافی نہیں ہو سکتا، لہٰذا اس پر یہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیوں کیا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود ایک جگہ خود اپنی لاٹھی دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، اور ابھی آپ نے اس سے پہلے سنا قال خذها ولا تخف، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا پکڑو اس کو اور ڈرو نہیں، سنعیدها سیرتها الاولى۔ تو لہٰذا یہ جو ڈرنا تھا یہ بشری تقاضا تھا، بشریت کے تقاضے کی بنا پر تھا، ورنہ اللہ کے وعدے پر انبیاء کو بھروسہ نہ ہو، انبیاء کا ایمان نہ ہو اور انبیاء کو یقین نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح تو لہٰذا یاد رکھیں یہاں جو ڈرنا تھا یہ بشری تقاضے کی بنیاد پر، انسانی تقاضے کی بنیاد پر، ورنہ اللہ کے وعدے اور یقین پر تو حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو پورا بھروسہ تھا۔ اس کے بعد فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي اسرائیل، کا جاؤ تم دونوں جاؤ اور کہنا ان سے کہ ہم دونوں کے دونوں تیرے پروردگار کے فرستادہ ہیں، تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، تیرے پروردگار کی طرف سے رسول بن کر آئے ہیں، اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، اور یہ کہنا ان سے فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي اسرائیل، تم بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو، تم بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو اور ان پر ظلم نہ کرو۔ قد جئناک بآیۃ من ربک والسلام علی من اتبع الہدی، اور ہم جو تمہارے پاس یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ جو کہنا قد جئناک، یہ کہنا کہ مطلب رسول بن کر آئے ہیں، تو صرف رسول بن کر ہی نہیں آئے بلکہ ہمارے رسول ہونے کے، ہمارے نبی ہونے کے ہمارے پاس دلیل بھی موجود ہے۔ قد جئناک بآیۃ من ربک، یہاں پر معترضین اعتراض کرتے ہیں اللہ نے تو ان کو نبوت روایات کے اندر آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 9 معجزے عطا کیے تھے، اور ابھی سورہ طٰہٰ کے اندر بھی 2 معجزے کا ذکر ہوا، نمبر 1 عصا اور نمبر 2 ید بیضا۔ تو یہاں بھی آیت من ربک کیوں کہا؟ تو یہاں پر حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نور اللہ مرقدہ کی کتاب التفسیر المظہری کے اندر لکھا ہوا ہے اصل میں بھی آیتین جو کہا ہے یہ نفس ثبوت ہے، نہ کہ عدد معجزات، یہ عدد نبوت ثبوت نفس نہیں، یہ نفس ثبوت، یعنی میں نبوت کے ساتھ ساتھ نبوت کی دلیل بھی لے کر آیا ہوں، میں اللہ کا قاصد ہوں۔ تو جس طرح سے کوئی بھی بادشاہ اپنے کسی آدمی کو کسی کے پاس حکم لے کر بھیجتا ہے تو اس کے ساتھ میں رقعہ ہوا کرتا ہے، اس کے ساتھ اس کی سند ہوا کرتی ہے، سرٹیفکیٹ ہوا کرتی ہے، لائسنس ہوا کرتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں واقعتاً یہ شاہی آدمی ہے، یہ پتہ چلتا ہے یہ سرکاری آدمی ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی طرف سے پیغمبر بن کر آیا ہوں، اللہ کا میسنجر بن کر آیا ہوں، اللہ کا میسیج اور اللہ کا سندیشہ لے کر
آیا ہوں، اللہ نے سندیشہ اس بات کا دیا ہے کہ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بنی اسرائیل، کہ میرے پاس ہمارے ساتھ میں جو ہے بنی اسرائیل کو بھیج دیجئے اور ان کے ساتھ ظلم نہ کیجئے، قَدْ جِئْنَاكَ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكَ، اور اس سندیشے کا ہم وہ بھی لے کر آئے جو دلیل ہے، وہ جو سرٹیفکیٹ ہے، وہ جو لائسنس ہے، میرے پاس جو ہے تمام چیزیں موجود ہیں، میں پروف کے ساتھ آیا ہوں کہ میں اللہ کا میسنجر، میں اللہ کا پیغامبر، میں اللہ کی طرف سے نبی و رسول بن کر آیا ہوں، میرے پاس ثبوت موجود ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں کہا اب چونکہ شاہی دربار میں ہیں تو شاہی دربار میں جانے کے بعد انسان کو شاہی دربار تو ان جس کو ہم دعوت دینے جا رہے ہیں، تو جب مبلغ اور داعی کسی کو تبلیغ کرے اور دعوت دے تو جس کو دعوت دے رہے ہیں اس کے مقام کا اور اس کے رتبے اور حیثیت و ویلیو کا بھی لحاظ کرنا چاہیے۔ تو اس لیے اب شاہی دربار میں ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلام بھی کرنا تھا۔ حضرت موسیٰ، اور چونکہ سلام غیر مومن اور غیر مسلم کو نہیں کیا جا سکتا، سلام تو مسلمانوں کو کیا جا سکتا ہے، اور فرعون تو صرف غیر مومن یا غیر مسلم نہیں بلکہ وہ تو اس سے بھی بڑا والا کافر ہے، اس سے بھی بڑھ کر وہ ظالم وغیرہ ہے، تو اس کو سلام کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالٹ پوری رحمۃ اللہ علیہ، سابق شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، اللہ تبارک و تعالی حضرت کی قبر پر کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائیں، وہ اپنی کتاب تفسیر ہدایت القرآن کے اندر کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شاہی دربار کے آداب بھی بجا لائے، اور اس کے بعد جو یہ حکم آیا ہے کہ غیر مومن کو اور غیر مسلم کو سلام نہیں کیا جا سکتا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کا طریقہ یہ اپنایا، والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلام ہو اس شخص پر جس نے ہدایت کی اتباع کی، جس نے رہنمائی کی اتباع کی، جس نے مجھے رسول مانا اس پر سلام ہو، جس نے مجھے نبی مانا اس پر سلام ہو، جس نے اللہ کو اللہ مانا، جس نے غیر اللہ کو غیر اللہ مانا اس پر سلام ہو، ورنہ اس کی محرومی ہو اس پر سلام نہ ہو۔ تو اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اور حضرت نے مثال یوں دی کہ ایسی اس طرح سے سلام کر دیا کہ جس کے وہ جو مثل مشہور ہیں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، تو یہ کہہ رہے ہیں سانپ بھی مر گئی اور لاٹھی بھی بچ گئی ہے۔ اس طرح سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر ہدایت القرآن کے اندر جو ہے اس طرح سے یہاں سمجھایا، کہ اس طرح سے مثال سے سمجھایا کہ اس طرح سے سلام کیا، اور ساتھ ساتھ میں کہا انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی، تحقیق کہ ہماری طرف یعنی حضرت موسیٰ طرف اور حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی اس بات کی کہ جو عذاب ہے وہ اس شخص پر ہوگا جو جھٹلانے والے ہیں، جو روگردانی کرنے والے ہیں، جو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو جھٹلائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی نافرمانی کریں گے، اس شخص پر اللہ کا عذاب ہوگا۔ یہ جو یہ اسی چیز کی تشریح ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر یہاں پر عمل کر رہے ہیں جو شروع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا، اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا، تم دونوں وہاں جب جانا تو نرم گفتگو کرنا، آہستہ سے گفتگو کرنا، آداب سے اور اخلاق سے پیش آنا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اور تاکہ پروردگار کا ڈر اس کے اندر آ جائے، گھس جائے، داخل ہو جائے، سما جائے۔ تو اس بات کو یہاں عمل کرنا، یہ نہیں کہا فرعون تو کافر ہے، تجھ پر عذاب آئے گا، تیری حکومت چلی جائے گی، تو ستیہ ناس ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا نہیں کہا بلکہ پورا حکمت کے ساتھ کہا، اس شخص پر عذاب آئے گا جو بھی میری رسالت کی تکذیب کرے گا، میری نبوت کو جھٹلائے گا اور اللہ کے احکام سے روگردانی کرے گا، اللہ کے احکام کی نافرمانی کرے گا، اس کی بات نہیں مانے گا بلکہ اس سے منہ موڑے گا تو اس پر آئے گا۔ پھر اس کے بعد فرعون کے پاس جب یہ باتیں کہی گئی تو فرعون نے کیا سوال کیے، فرعون نے کیا پوچھا، پھر اس کے بعد کا مرحلہ کیا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کو ہم کل دیکھیں گے، کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے۔ بس آپ انہی باتوں کو جو ابھی آپ کے سامنے آئے ہیں ان تمام باتوں کو اپنے ذہن کے اندر اچھی طرح بٹھا لیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور جو باتیں آپ کو معلوم ہوئی ہیں لوگوں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کریں، اور بلغوا عنی ولو آیا کا اپنے آپ کو مصداق بنائیں۔ اخیر میں ترجمہ دیکھیں، اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى
اور تحقیق کہ ہم نے تجھ پر ایک مرتبہ اور احسان کیا تھا۔ اذ اوحینا الی امک ما یوحی، جس وقت کہ ہم نے وحی کی تیری ماں کی طرف اس بات کی جس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یأخذہ عدو لی وعدو لہ، اس بات کا ذکر ہے کہ ڈال دے اس کو صندوق میں، اور صندوق کو ڈال دے دریا میں، پس دریا ڈال دیوے اس صندوق کو کنارے پر، پس اس کو اٹھا لیوے وہ جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے تجھ پر اپنی طرف سے محبت ڈال رکھی تھی۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ تو پرورش پائے میری آنکھوں کے سامنے۔ اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ، اس وقت جس وقت کہ تیری بہن چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی، فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُ، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں اس شخص کی طرف جو اس کی کفالت اور پرورش کر سکے؟ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ، بس ہم نے آپ کو آپ کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ آپ کی ماں، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہوں۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا، اور آپ نے ایک جان کو قتل کر دیا۔ فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، پھر ہم نے آپ کو غم سے بچا لیا۔ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور ہم نے آپ کو آزمایا آزمانا۔ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، پھر آپ مدین والوں میں چند سال ٹھہرے رہے۔ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدْرٍ يَا مُوسَىٰ، پھر آپ وقت مقررہ پر اے موسیٰ آ گئے۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے آپ کو اپنی ذات کے لیے چنا ہے۔ اذهب أنت وأخوك بآياتي، جا تو اور تیرا بھائی، جائیے آپ اور آپ کے بھائی، بآیاتی میری نشانی کے ساتھ، ولا تنیا فی ذکری، اور میرے ذکر میں ذرہ برابر سستی نہیں کرنا۔ اذهبا الى فرعون انه طغى، جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس اس لیے کہ وہ سرکش ہو چکا ہے۔ فقولا له قولا لینا، اور کہنا اس سے نرم بات۔ یتذکر، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کرے، او یخشی، یا وہ رب سے ڈرے۔ قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى، کہا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام نے، یقیناً اے ہمارے پروردگار، ہمیں خوف ہے اس بات کا کہ وہ ہم پر عذاب دینے میں جلدی کر دے، یا ہم پر حملہ کر دے، یا اور زیادہ سرکش ہو جائے۔ قال لا تخافا، حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے کہا، تم دونوں ڈرو نہیں، اننی معکما، یقیناً میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع، میں سنتا ہوں، وارا، میں دیکھتا ہوں۔ فأتیاہ فقولا، تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس اور کہنا اس سے، انا رسول ربک، میں تیرے پروردگار کا فرستادہ ہوں، ہم تیرے پروردگار کے فرستادہ ہیں، ہم تیرے پروردگار کی طرف سے میسنجر ہیں، پیغامبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں تیرے پروردگار کی طرف سے ہم جو ہے یہ ہیں۔ فارسل معنا، لہٰذا ہمارے ساتھ میں بنی اسرائیل کو بھیج دیجیے، لہٰذا ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیجئے، وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، اور ان کے ساتھ ظلم نہ کیجئے، قَدْ جِئْنَاكَ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكَ، تحقیق کہ ہم تیرے پروردگار کی طرف سے ثبوت لے کر آئے ہیں اپنے نبی ہونے کی یا میسنجر ہونے کی۔ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، اور سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی اتباع کرے۔ اِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا، تحقیق کہ وحی کی گئی ہے، یقیناً بلا شبہ، واقعتاً یقینی طور پر وحی کی گئی ہماری طرف اس بات کی کہ عذاب اس شخص کو ہوگا، علی من کذب وتولی، اس شخص کے لیے عذاب ہے جس نے تکذیب کی، جو تکذیب کریں گے اور جو جھٹلائیں گے اور جو روگردانی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔